تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا کہ دریائے نیل جہاں اس کو لے جائے، اور اپنی بیٹی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی نگرانی لگائی کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ دریائے نیل کے اندر وہ صندوق اس کی لہروں میں بہتا 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 وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت نمبر 2 سورت نازعات، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے انہی آیات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ اس سبق کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج ان کا صرف واقعہ بیان کروں گا اور اس کا ماقبل سے ربط، اور کل انشاءاللہ ہم ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ماقبل میں جو ہم نے سبق پڑھے ہیں 2، اس کے اندر کفار کی تکذیب اور انکار کا بیان تھا کہ جب کفار مکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تو وہ تکذیب کر دیتے، انکار کر دیتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ لوگ ان کی باتیں نہیں مان رہے، الٹا ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو جب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دے کے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ پہلے نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ کفار نے اور اس دور کے جو بے وقوف لوگ تھے، جو نادان لوگ تھے، انہوں نے ان تمام انبیاء اکرام کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اس سے پہلے کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ مصر میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا مغرور اور متکبر تھا، اور اس کے ظلم کی جو داستان تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو اس کے نجومی یہ خبر دیتے ہیں، اس بادشاہ کا نام تھا فرعون، اس کو اس کے نجومیوں نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت جو ہے، آپ کی بادشاہت جو ہے وہ اس کو درم بھرم کر کے رکھ دے گا اور آپ کی موت کا ذریعہ ہی وہ بنے گا۔ یہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبر دی۔ جب فرعون کو اس چیز کا پتہ چلا، اس نے حکم یہ دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش ہو گئی، ان کی والدہ ڈر گئی کہ جب فرعون کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا تو وہ میرے اس بیٹے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا
کہ دریا نیل جہاں اس کو لے جائے، اور اپنی بیٹی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی نگرانی لگائی کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ دریا نیل کے اندر وہ صندوق اس کی لہروں میں بہتا 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 وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ فرعون کے دربار میں ایک جگہ آتا ہے جی کہ فرعون کی بیٹی، ایک جگہ آتا ہے اس کی نوکرانی۔ انہوں نے جب وہ صندوق دیکھا اس صندوق کو باہر نکال لیا۔ جب صندوق کو باہر نکالا تو دیکھا اندر انتہائی خوبصورت ایک بچہ جو تھا وہ صندوق کے اندر تھا۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا بھی سکوں اور میں اپنی بات بھی مکمل کر سکوں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ نہیں رکھنا، یہ بچہ صحیح نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہے، ایسے ویسے۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی جو کہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھی، حضرت آسیہ، انہوں نے ضد کی کہ ہم نے بچہ رکھنا ہے، کیونکہ فرعون کے بیٹا نہیں تھا۔ خیر فرعون مان گیا اور اس بچے کی پرورش جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں ہی کروائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سوچ ہے۔ دیکھیں آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ فرعون کی سلطنت کو جس انسان نے، جس شخص نے غرق کرنا تھا، برباد کرنا تھا، وہ پیغمبر کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی جو پرورش ہے وہ اسی کے گھر میں ہی کروائی۔ ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ خیر پرورش اس کے گھر میں، فرعون کے گھر کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ اتفاقاً وہ شہر چلے گئے۔ جب شہر گئے تو شہر جا کے وہاں پہ دیکھا کہ دو بندے لڑائی کر رہے تھے۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ تھا، ایک کا تعلق فرعونی یعنی کہ جو فرعون مصر کا تھا وہ اس کا فرعون کے ساتھ تعلق تھا۔ لڑائی کر رہے تھے۔ لڑائی کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے درمیان جب علیحدگی کروانا چاہیے تو پیار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعونی کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر، زیادتی کر رہے۔ جب انہوں نے سمجھایا اور اس فرعونی نے بات نہیں مانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو رسید کر دیا اور مکہ مارنے کی وجہ سے وہ آدمی وہیں پہ ہی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کے انہوں نے مصر چھوڑ کے وہ مدین چلے گئے، اور یہ ان کو بنی اسرائیل کا ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ مدین چلے جائیں، اور یہ بنی اسرائیل کا جو یہ آدمی تھا اس کو فرعون کی میٹنگ کی خبر پتہ چل گئی تھی کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدین چلے جائیں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو ایک کنواں ملا، جس کنویں کے اوپر جو ہے کافی لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سائڈ کے اندر دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ جانور لے کے، بکریاں لے کے کھڑی ہیں لیکن پانی نہیں پلا رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ تو فرمایا انہوں نے، ان لڑکیوں نے، کہ پہلے مرد پانی پلائیں گے، مردوں کے بعد پھر ہم پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے ان سے بکریاں لیں، بکریاں لے کے پانی پلایا، پانی پلا کر وہ چلے گئے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر انہوں نے یہ واقعہ اپنے والد محترم جو کہ خود پیغمبر نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم دیا اپنی بیٹی کو کہ جاؤ بلا کر لاؤ اس نوجوان کو۔ وہ جب واپس آئے تو نوجوان واپس آئے، واپس آ کر انہوں نے دیکھا، پہلے ان کی مہمان نوازی کی اچھی، پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ کوئی نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ تسلی بھی ایسی دی کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھ دی۔ شرط کیا رکھی کہ آپ نے 8 سال یہاں گھر کے اندر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ 8 سال تو لازمی ہے، شرط ہے، اگر آپ خوشی کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط مان لی، 8 سال 10 سال ان کے گھر میں رہے۔ جب وہ وقت پورا ہوا، پورا ہونے کے بعد پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت دی جائے، میں واپس اپنے علاقے مصر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جا کے لوگ اب مکے والا واقعہ بھول گئے ہوں گے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ روانہ ہو گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ کوہ طور پہاڑ کے قریب جب وہ پہنچتے ہیں تو راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر ان کو ایک جگہ آگ نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں، میں جا کے وہ آگ بھی لے کر آتا ہوں یا ان سے راستہ پوچھ کے آتا ہوں جو ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔
وہ اوپر جاتے ہیں تو وہاں جا کے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تجلی تھی، نور کی تجلی تھی، اور اس تجلی نے ایک درخت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اسی وقت اس سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے وہ زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ جب وہ سانپ بنتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ایک دم پیچھے ہٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹو، اس کو ہاتھ میں لو، دوبارہ لکڑی بن جائے گا۔ جب وہ ہاتھ میں لیتے ہیں پھر وہ لکڑی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں دیتے ہیں، دے کے نکالتے ہیں تو وہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوبارہ اس کو بغل میں دو اور یہی کام سب دوبارہ کرو، تو وہ دوبارہ کرتے ہیں تو وہ پہلے والی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے ایک پاک وادی میں، یعنی طویٰ میں، یعنی کہ کوہ طور طویٰ پہاڑی کے اوپر طویٰ وادی کے اندر ان کو پکارا۔ خیر اللہ رب العزت نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے، ایک عصا والا اور ایک بغل میں ہاتھ ڈال کے آفتاب کی طرح روشن کرنے والا، دو معجزے اور ایک نبوت جو کہ عظیم الشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مرتبہ تھے، ان کے لیے ایک تحفہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ یہ سارا وہ واقعہ ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے اصل میں اس واقعے سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہا کہ جو کفار آپ کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ آپ سے پہلے بھی کرتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو آیات ہیں انشاءاللہ ان کا کل ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے مختصر سی، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔